قصص الانبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلامی کس طرح پھر ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے، قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے، نہ پتا دھواں ہے، نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم توحا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں منتخب کر لیا، جو حکم دیا اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی، پھر فرمایا، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکری کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب و بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانی دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو جس سے میری کمر کو کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں یہ کثرت تیری تسبیح بیان کریں، یہ بے کثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ مصر واپسی اور فرعون کو توحید کی دعوت، یہ دوسرا جو ہے اس کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون نے آپ کا استقبال کیا، گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد گھر والوں سے ملنے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرد ہو گئی تھی، میں خطا کار ہوں میں سے تھا، جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دنائی عطا فرمائی، اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرے کیا یہ احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، تو میں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان و زمین جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بے شرط یہ کہ تم لوگ کو یقین ہو۔ فرمایا، ہم نے اپنی ابابیلوں موالیوں سے کہا ہے کہ تم سن نہیں رہے، یعنی کیا تم اس بات پر بھی تعجب نہیں کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا سب مالک ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لے کر معجزہ لاؤں۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ، دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اس وقت اژدہا بن گئی۔ اپنا ہاتھ بغل میں نکالا، وہ سفید چمکتا نظر آیا۔ فرعون دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پیسے اپنے پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کار روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر لائے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا جادو لائیں گے، ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ کہ تم ہم اس کے خلاف کریں، نہ تم اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلیں پھر شروع کرتے ہیں، کیسے